معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، جس مذہب میں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ انسان تو انسان، جانور اور چرند و پرند کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی جانور پالتا ہے تو اس جانور کے آپ کے اوپر جو حق ہیں وہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کبوتر، طوطا اور دیگر جانور پالتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ مچھی پالتے ہیں، فش ٹینک کے اندر رکھتے ہیں اور اس سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ حلال جانور پالنا اسلام میں جائز ہے، منع نہیں ہے۔ مچھلی بھی آپ پال سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اور ان حقوق کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر و ثواب رکھا گیا ہے، اور حقوق کی پامالی پر، حقوق تلفی پر دردناک عذاب سنایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا حدیث پاک میں، واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت راستے میں جا رہی تھی، کتا پیاسا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر نکل رہی تھی۔ اس فاحشہ عورت نے اس پیاسے کتے کی پیاس کو بجھایا۔ فاحشہ تھی، بدکار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کی خدمت کے نتیجے میں بے زبان جانور کتے کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اور اس کا برعکس ایک ایسا شخص تھا جو عبادت گزار تھا، اور وہ اپنے گھر میں بلی پال رکھا تھا، جس کو وقت پر کھانا پانی نہیں دیتا تھا۔ اس بے زبان مخلوق کو وہ ستاتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بے زبان مخلوق کو ستانے کے نتیجے میں، بھوکا پیاسا رکھنے کے نتیجے میں، اس عابد و تہجد گزار کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو حلال جانور کی بات الگ ہے، حرام جانور کی بھی اگر کوئی خدمت کرتا ہے، حلال جانور کو بھی کھلاتا پلاتا ہے اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور ایک بلی، وہ عابد اور تہجد گزار دیندار جو اس کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو کوئی پاس و لحاظ نہیں فرمایا، بلکہ اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو انسان اگر کسی چیز کو پالتا ہے تو اس کی حفاظت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ کسی پرندے کو قید کر کے رکھنا، اس کی آزادی پر پابندی لگانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کھانے پینے کا معقول انتظام رکھا ہے تو پھر آپ پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انسان حقوق کے درمیان میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا تعلق پرندوں سے ہے تو پرندوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارا تعلق انسانوں سے ہے تو انسانوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔
ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حق وارد نہ ہو، جہاں چاہا چلے گئے، جہاں چاہا جو چاہا کھا لیے پی لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حقوق رکھے ہیں۔ آپ جس حیثیت سے ہوں گے اس حیثیت کے مطابق آپ کو اپنے حقوق کو پہچاننا پڑے گا۔ آپ باپ ہیں تو بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر آپ کے لیے کیا حقوق ہیں، آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کو وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ شوہر ہیں تو بیوی کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ بھائی ہیں تو اپنی بہنوں اور دیگر بھائیوں کے کیا حقوق ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں تو اپنے ملازمین، اپنے نوکر، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے، مذہب اسلام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن وہ کسی مخلوق کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا جو دیگر مخلوقات کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا۔ بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں پہچانتا، ہر وقت نماز میں ہے، ہر وقت نماز میں ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں ہے، ہر وقت دین کے تقاضوں پر ہے، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ شوہر اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، ان کی خدمت کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جنگل چلا جائے اور ہر وقت وہ پہاڑوں کے غار میں رہ کر عبادت کرے تو اس عبادت گزار بندے سے وہ عبادت گزار بہتر ہے جو محلے میں رہ کر، شہر میں رہ کر، رشتہ داروں میں رہ کر نماز بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتا، اوابین چاشت اشراق نہیں پڑھ پاتا، فرائض ادا کرتا ہے، بیماروں کی عیادت بھی کرتا ہے، دوسروں کے غم میں بھی شریک ہوتا ہے، پڑوس کا بھی خیال کرتا ہے، بیوی کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ محلے میں رہ کر یہ ساری چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ جنگل میں رہ کر اور سب چیزوں سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جو محلے میں رہ کر، انسانوں میں رہ کر وہ دوسروں کی حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر 6 حق ہیں۔ اور حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے چیز ہے؟ یعنی باقاعدہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ آپ اگر کسی کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور یہ جو حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے اور کسی انسان کے طے کردہ حقوق نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے حقوق متعین کیے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر یہ حق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں تو یہاں تک فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں، ایک ملک کے ہوں، دوسرے ملک کے ہوں، ایک زبان کے ہوں، دوسری زبان کے ہوں،
تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کی لڑی میں پرو دیا ہے، اخوت کی اور بھائی چارگی کی لڑی میں پرو دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمام مومنین، چاہے وہ دنیا کی جس زبان کو جاننے والا ہو، جس رنگ و روپ کا انسان ہو، چاہے وہ جہاں بھی پیدا ہوا ہو، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا اور وہ تمہارا ایمانی بھائی ہو گیا، دینی بھائی ہو گیا، اور پھر ان کے اوپر اور تمہارے اوپر آپس میں 6 حق نافذ ہو گئے، وہ ادا کرنا ضروری ہے، کرنا ہے۔ اور بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا، اس کی تشریح میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم واحد، ایک جسم میں جس طریقے سے اتحاد ہوتا ہے، پورے بدن میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو تو سارے بدن کو احساس ہوتا ہے، پیر میں کانٹا چبھے آنکھ آنسو بہاتی ہے، کان میں درد ہو آنکھ آنسو بہاتی ہے، ہاتھ میں درد ہو، سر میں درد ہو، اس کی تکلیف اور اس کا درد سارا جسم برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، احساس کرتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو ہمیں بھی اس کا احساس ہونا ضروری ہے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں احساس نہیں، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ کسی مسلمان کا تباہ و برباد ہونا، کسی مسلمان کا مر جانا، کسی مسلمان کا نقصان میں پڑ جانا، کسی مسلمان کا کوئی خسران میں پڑ جانا، اگر کسی مسلمان کے دل میں اس کا درد نہیں ہوا، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اگر کسی کی بربادی دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ کسی مسلمان کو روتا ہوا دیکھ کر ہنسنا، یہ ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک جسم واحد کی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا احترام ہمارے دل میں کیسا ہو، ایک مسلمان کی خیر خواہی ہمارے دل میں کیسی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو آپس میں سلام کرے، سلام کا جواب دے۔ اگر کسی مسلمان نے سلام کر لیا تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو سلام کا جواب دیں۔ تو سلام کا جواب دینا یہ ایک لازمی چیز ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے اللہ ناراض ہوگا، اس کے حق کو پامال آپ نے کیا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ تو سلام کا جواب دینا یہ ایک مسلمان کا حق ہے ہمارے اوپر، ہر ایک کے اوپر حق ہے کہ اگر آپ کو کسی نے سلام کیا ہے تو آپ ان کو لازماً جواب دیں، چاہے زور سے دیں آہستہ دیں، لیکن زور سے دینا، اگر انہوں نے زور سے سلام کیا ہے تو زور سے جواب دیجئے، اس سے محبت بڑھے گی۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے سنا، آپ نے جواب دیا، انہوں نے نہیں سنا، تو اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر وہ آپ کا جواب سنیں گے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو سلام کا جواب بھی ایسا دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا وہ سن لے۔ تو آپس میں ایک پہلا حق کیا ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہیے اور دینا ضروری ہے، وہ حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی مسلمان نے آپ کو دعوت دی تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دعوت دی ہے تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ مصروف ہیں، آپ وہاں شامل نہیں ہو سکتے اس دعوت میں، پھر بھی آپ کو دعوت قبول کرنا ایک لازمی چیز ہے،
چاہے آپ جائیں نہ جائیں، بعد میں آپ معذرت کر لیں، لیکن بہرحال دعوت کا انکار کر دینا، نہیں بھائی میں تمہارے یہاں نہیں جاتا، مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں ہے، اس طرح سے کہہ کر کسی کے دل کو توڑنا اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ ایک مسلمان کے حق کو پامال کرنا، ایک مسلمان کے دل کو توڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تو پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق اگر کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کر لینا، بعد میں آپ جائیں یا نہ جائیں وہ آپ کی حالت کے اعتبار سے ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی مسلمان آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے۔ خیر خواہی بہت بڑا مفہوم ہے، ایک لفظ میں سمندر کو اس میں بھر دیا گیا ہے۔ خیر خواہی یعنی کسی بھی طرح سے ہم ان کے خلاف نہ چاہیں۔ خیر خواہی، خیر کا مطلب بھلائی، فائدہ، ہم ان کے لیے بھلائی اور فائدہ چاہیں گے۔ کسی مسلمان کے لیے ہمیں نقصان چاہنا، کسی مسلمان کے لیے برائی چاہنا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، کسی مسلمان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دینا، کسی مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا کر دینا، کسی مسلمان کے خلاف الزام تراشی کرنا، یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی یہ حق ہے۔ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی مسلمان کی خیر خواہی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ جس میں ہم بھلائی چاہیں گے، جس میں ہم بھلائی محسوس کریں گے، وہی ہم کسی مسلمان کے لیے کریں گے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب وہ مسلمان چھینکے، جب ان کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ 4 ہو گئے۔ اگر کسی مسلمان نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے اکابرین نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس پر عمل کیا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ تو ایک مسلمان کو اگر چھینک آئے اور انہوں نے الحمدللہ کہا تو آپ سننے کے بعد یرحمک اللہ کے ذریعے سے ان کو جواب دیں۔ 4 حق ہو گئے۔ 5واں حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو آپ ان کی عیادت کریں۔ 5واں حق یہ ہے کہ جب مسلمان بیمار پڑے تو آپ ان کی عیادت کریں، ان کے گھر جائیں، گھر نہ جا سکتے ہوں کم سے کم ان کے گھر والوں سے۔ اصل تو عیادت یہ ہے کہ آپ ان کے گھر جائیں، ان کی خیریت معلوم کریں، جہاں تک ہو سکے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہوں خدمت کریں۔ عیادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، خیریت پوچھیں، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور ان کو تسلی کے الفاظ، حوصلے کے الفاظ کہہ دیں اور وہاں سے آپ روانہ ہو جائیں۔ یہ تسلی کے ہیں طریقے، عیادت کے طریقے۔ 5 حق ہو گئے۔ 6واں حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو آپ ان کے جنازے میں شامل ہوں، یہ 6واں حق ہے۔ ان حقوق میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کا جذبہ جس مسلمان کے اندر ہوگا وہ کبھی کسی مسلمان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، کسی مسلمان کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے گا، وہ اپنے بھائی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے گا، اپنے استاذ کی، اپنے ماں باپ کی بھی خیر خواہی کرے گا۔ جس انسان کے دل میں عام انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو کیسے تکلیف دے گا، وہ اپنے استاذ کو کیسے تکلیف دے گا۔ جس انسان کے دل میں عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہوگی وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دے گا، کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی اپنے استاذ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی اپنے پڑوس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میرے دوستو، یہ خیر خواہی کا جو لفظ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر ڈال دیا ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کا کتنا احترام کرے، آپس میں ایک دوسرے سے کس نرمی کے ساتھ ملاقات کرے اور کس جذبے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو ہمیں اٹھانا چاہیے، صحابہ کرام کی تاریخوں کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے سے
جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے برسر پیکار ہوا کرتے تھے، تلواریں ہمیشہ نیام سے نکلتی رہتی تھیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے زمانے دراز تک چلا کرتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر قومیں آپس میں ٹکراتی رہتی تھیں، لڑا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ایک ایسی دیوار بنا دی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو گئے۔ مسلمان آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے، صحابہ کرام جو آپس میں لڑائیاں کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالنے والے تھے، ہر وقت ایک کسی نہ کسی ایشو پر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جھگڑالو قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میں اور پیار محبت کی لڑی میں ان کو ایسا پرو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو پھر سیسا پگھلائی ہوئی دیوار قرار دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام محبت میں اس طرح سے آگے بڑھے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کو کھلانے پلانے میں اتنے آگے بڑھے۔ وہ بکری کا سرا کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، ایک پڑوسی نے بکری کے سرے کو اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیا، یہ سوچ کر کہ ہم تو کھا لیے یا ہم کھا لیں گے، ہمارے پڑوس میں جو ہے شاید ان کو نہ ملا ہو، وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، وہ اپنی بھوک پیاس ختم کر لیں۔ انہوں نے اپنے پڑوس کو بھیج دیا۔ وہی بات انہوں نے اپنے دل میں سوچی کہ بھائی ہم تو کسی طرح کھا لیں گے، اپنی بھوک مٹا لیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے پڑوسی میں بھوکے ہوں، ہمارے پڑوس میں کھانا نہ ہو، تو انہوں نے ان کے گھر بھیج دیا۔ آخر کار وہ بکری کا سرا جاتے جاتے اور گھومتے پھرتے وہ پھر اسی کے پاس آ گئی جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے پڑوس کے گھر بھیجا تھا۔ یہ محبت تھی، آپس میں لڑنے والے، آپس میں قتال کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور پیار محبت کی لڑی میں ایسا پرو دیا کہ ایک دوسرے کی بھوک پیاس مٹانے والے بن گئے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن گئے۔ آج اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم صرف اسلام کی خوبیاں اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں، ہمارے کردار سے وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ آج ہم اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت ہم اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں، ہماری زندگی میں وہ سچائی، وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج میرے دوستو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کم دشمن ہیں؟ آج اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ کسر چھوڑ رکھی ہے غیروں نے؟ آج ہم خود مسلمان اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم زبان سے لاکھ یہ کہیں اسلام پیار محبت کا مذہب ہے، ہمارے منہ پر تھوک دیں گے غیر کہ اگر تمہارے اسلام میں پیار محبت کا مذہب ہے، تمہارے مذہب میں پیار محبت کی باتیں ہیں، اخوت و بھائی چارگی کی باتیں ہیں، تو پھر تمہارے گھروں میں لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ تمہارے محلے میں ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ تمہارے مسلمانوں کے مقدمات تھانوں میں اتنی کثرت سے کیسے آتے ہیں؟ اگر اسلام پیار محبت کا مذہب ہے، یقیناً ہے، ہم مسلمانوں نے بدنام کیا ہے۔ ہم مسلمان اسلام کی پیشانی پر ایک دھبا ہیں، ایک کلنک ہیں جو اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھ سکے۔ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے۔ آپ غور کریں، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو اسلام ایسا ہی ہمارے دل سے، ایمان سے نکل جاتا ہے جیسے اسطورے سے بال سر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے خواہ تو اس کے ایمان کا ایسا ہی صفایا ہوتا ہے جیسے اسطورے سے بال صاف ہو جاتے ہیں سروں سے۔
آج ہمارے اندر کیا ایمان ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل جانا، چاقو کا نکل جانا، چھری کا نکل جانا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کس مسلمان کی یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کس صحابہ کرام سے تو نے سنا ہے؟ کس صحابہ کرام کے طور طریقے میں یہ پڑھا ہے؟ حیران کر دینے والے واقعے کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک مسلمان کا قتل کر دینا روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو قتل کرنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کیا اس نے پوری دنیا کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ جتنے انسان ہیں تمام کو اس نے قتل کر دیا۔ صرف ایک انسان کو قتل کرنا پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا، پوری دنیا کی انسانیت کو ختم کر دینا ہلکا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دینا بھاری ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کر دینا یہ بہت بھاری ہے۔ پوری دنیا کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا یہ آسان ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب باتیں ملتی ہیں؟ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، منافق کی پہچان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوں، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو تو ان دو مسلمانوں کو جھوٹ بول کر بھی ملا دو، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دو۔ کچھ ادھر کی بات ادھر کی بات، محبت کی باتیں بول کر دو مسلمانوں کو، دو گروہوں کو، دو جماعتوں کو جھوٹ بول کر بھی آپس میں اگر ملا سکتے ہو تو ملا، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی جھوٹ بولنا حرام تھا، گناہ کبیرہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دو فریق کو اگر ملانا ہے، دونوں میں تعلقات بنانا ہے، دونوں کے دلوں کو جوڑنا ہے، تو ذرا سا تم جھوٹ بولو گے، ان کے دل آپس میں مل جائیں گے، انشاءاللہ تم کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک اجازت دی گئی ہے دو مسلمانوں کا آپس میں ملا دینا، یعنی لڑائی جھگڑا آگے نہ بڑھے، کسی کو گالی دینا، کسی سے گستاخی کے ساتھ پیش آنا، بلکہ کسی کو ہلاک کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت زید ابن حارثہ نے میدان جنگ میں ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے اور آپ نے فرمایا اچھا زید کو بلاؤ۔ زید حارثہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ زید، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے میدان جنگ میں ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اور اس شخص میں میرے میں جنگ ہو رہی تھی، وہ مجھے مار رہا تھا، میں مجھے مار رہا تھا، لیکن میں اس پر غالب آ گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ پہلے کلمہ نہیں پڑھا، جب بھاگ رہا تھا تب اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ اللہ اکبر! اس کلمے کی تاثیر دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر فرمانے لگے کہ زید، کیا تم نے اس شخص کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ زبان سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا؟
تم یہ کہتے ہو کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، تو کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا یا زبان سے پڑھ رہا تھا، تم نے اس کو قتل کیسے کر دیا؟ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ ایک مسلمان کا قتل کرنا اسباب چاہیں جو بھی ہوں، لیکن بہرحال ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 پارے کے اندر فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی قتل کیا، ایک انسان کا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ میرے دوستو، اپنی حرکتوں پر نظر کریں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اخبارات میں پڑھیں، دیکھیں ذرا سی بات پر، اور یہ جو خطرناک واقعہ پیش آیا ہے، پتہ ہے آپ کو معلوم ہے، مسجد کی صدارت کو لے کر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسجد کا، کمیٹی کا کوئی ذمہ دار بننا، کوئی ذمہ داری قبول کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن اللہ کی خوشنودی صرف کمیٹی میں رہ کر ہی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی خوشنودی کمیٹی میں رہیں گے، صدر بنیں گے، سیکریٹری بنیں گے، ممبر بنیں گے، تب ہی ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک عام بندہ جو مسجد کبھی آتا ہے، دروازے پر کچھ گندگی ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، فرش پر کوئی تنکا، کاغذ کا ٹکڑا، جھاڑو کا ٹکڑا کچھ پڑا ہوا ہے، کھجور کی گٹھلی پڑی ہوئی ہے، وہ ایک عام بندہ جس کو کوئی نہیں جانتا، اگر اس کچرے کو اٹھا لیا، اس تنکے کو اٹھا لیا، اس کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، چھوٹی خدمت ہو بڑی خدمت ہو، اگر وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے نتیجے میں اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، جس داغ کو، جس دھبے کو ہم دھو رہے تھے اور ہم قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ قربانی جو ہمارا تہوار ہے، اپنی خواہشات کو قربانی کرنے والا مذہب ہے، اپنی انا کو قربان کرنے والا مذہب ہے، تہوار ہے، اپنی ضد کو قربان کرنے والا تہوار ہے، ہم نے اسی تہوار میں اسلام کے چہرے پر ایک اور داغ لگا دیا اور ہم بدنامی کا سبب بن گئے۔ میرے دوستو، اس لیے میں نے چاہا کہ ہمیں اپنے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم پہچاننے والے بن جائیں، ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب سنیں کہ جو کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا۔ تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہتھیار سے، دھاردار سے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہو، ارادتاً، تلوار ہو یا گولی ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، ہلاک کیا جاتا ہے، اور جان بوجھ کر ارادے سے قتل کیا جاتا ہے، تو اس چیز کو، یعنی کسی دھاردار تلوار سے یا کسی پستول کی گولی سے یا جس سے کسی کی جان ماری جا سکتی ہو، قتل کیا جا سکتا ہو، ایسی چیز سے اگر کسی نے جان بوجھ کر مارا ہے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ قتل عمد، جان بوجھ کر، ارادے کے ساتھ، اس کی سزا اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ہم تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، کفر و شرک سے بڑھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے۔
شرک سب سے بڑا گناہ، اس کے نیچے قتل۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا ہے متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ، اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جس نے قتل کیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب قیامت کے دن دوزخ میں بنا رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی سخت ڈانٹ ہے اور اللہ کا غصہ ہے اس کمینے انسان کے لیے جو کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ خالدن فیہا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ تو نہیں رہے گا، طویل مدت تک رہے گا، جہنم میں وہ طویل مدت تک رہے گا، ایک عرصے دراز تک رہے گا، چونکہ قتل کرنے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ 3-4 بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ جب کوئی قاتل قتل کرتا ہے تو اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، اور جب شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو نکل جانے کے بعد اگر واپس نہ آیا ایمان تو پھر وہ مومن نہیں رہا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں اس کا گناہ، اس کا جو جرم ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسلامی حکومت ہے تو اگر کسی نے قتل کیا جان بوجھ کر، تو اب جن کے آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول کے ورثہ اگر قاتل سے دیت لے لیں، دیت کا مطلب ہے، قصاص کا مطلب ہے یا تو قصاص لیں گے یا دیت لیں گے۔ اسلامی حکومت میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اسلامی حکومت میں قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اگر کسی نے قتل کیا تو حکومت اس قاتل کو بھی قتل کر دے گی بدلے میں، قصاص، اس کو فنش ہو گیا، معاملہ ہی ختم۔ جس نے قتل کیا اس کو بھی، اس کی بھی گردن اڑا دی جاتی ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم۔ لیکن اگر جن کے آدمی قتل کیے گئے، اگر ان کے رشتہ داروں نے قاتل کے رشتہ داروں سے کہا، یا اس نے کہا کہ بھائی اب تو قتل ہو چکا ہے، اب ہمارے آدمی کو تم قتل نہ کرو، اس کے لیے ہم دیت ادا کریں گے۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ 100 اونٹ اس کی قیمت، 100 اونٹ کی قیمت ہم ادا کر دیں گے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ اگر دیت پر معاملہ آ گیا اور انہوں نے، مقتول کے وارثین نے قاتل سے دیت لے لی، تو دنیا میں تو یہ بچ جائے گا، دنیا میں پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا چونکہ اس نے قیمت ادا کر دی ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو سخت عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے، خدا کی قسم اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی سزا ہے قاتل کو، ایک تو بے ایمان مرو گے، دوسرا جہنم میں رہو گے، تیسرا اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہوگا۔ اس لیے لڑائی جھگڑے بہت بری چیزیں ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ خبر جہاں تک گئی ہوگی، ایک تو ہمارا چہرہ پہلے سے بدنام ہے، پہلے سے داغدار ہے، اور اس واقعے نے اسلام کو، مسلمانوں کو اور بھی رسوا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والے بنے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھائی قرار دیا ہے، اللہ نے ہماری رشتہ داری جوڑی ہے، ہم ایک دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھیں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہم یہ سمجھیں کہ چلو ہماری غلطی ہے، ہم چھوٹے بن جائیں،
ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے برتن میں دودھ ڈال رہے تھے تو دودھ ڈالتے ہوئے گر گیا تھوڑا سا، تو ہر بھائی، دونوں بھائی، دو آدمی تھے، ایک نے اوپر سے ڈالا دوسرے کے برتن میں، دودھ تھوڑا سا گر گیا تو ہم ایک دوسرے کو الزام نہ لگا بھائی تمہیں ٹھیک سے ڈالے نہیں، وہ نہ کہے کہ بھائی تمہیں ٹھیک سے پکڑے نہیں، بلکہ ہر بھائی، ہر آدمی، وہاں دو آدمی تھے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے لینا نہیں آیا، اور وہ سمجھے کہ مجھے ڈالنا نہیں آیا۔ ہر بھائی ایک دوسرے کے بارے میں حسن گمان رکھے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کا احترام دل میں پیدا کرے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں ہم ایک اپنے سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ زن، زر، زمین، تین چیزوں سے دنیا میں فساد ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ دنیا میں پہلا قتل زن کی وجہ سے ہوا ہے، آج بھی دنیا میں زر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زر مطلب مال و دولت، اور زمین کا مطلب جائیداد، اور زن کا مطلب عورت۔ تو دنیا میں پہلا قتل زن سے ہوا، اور دنیا میں زیور کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، اور حب جاہ کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ تمامی حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے دوستو کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ آپ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو صرف آپ تک وہ محدود نہیں رہتا، آپ کچھ کام کرتے ہیں صرف آپ تک وہ محدود نہیں رہتا ہے، پوری دنیا میں وہ اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے یا بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں اسلام کا نام روشن ہوتا ہے، کوئی برا کام کرتے ہیں اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ کرتے ہو تم خباثت اور اسلام بدنام ہوتا ہے۔ علماء اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور تم بدنام کرتے ہو۔ تمہارے کارناموں سے اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔